کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں تب بھی ہمارا دماغ کبھی خاموش نہیں ہوتا؟ اور اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کا نام دیا تھا، جسے ہم ذکر الہی، تفکر اور مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک ایسی قدیم مشق ہے جسے دور جدید کی سائنس الٹیمیٹ برین ہیک قرار دے رہی ہے۔ شروع میں وسوسے آئیں گے، دماغ بھٹکے گا۔ سائنس کہتی ہے یہ DMN یعنی ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے۔ میڈیٹیشن کا اثر دوائی جتنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مسئلے کی بات ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس، اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس۔ تو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تھیٹا ویوز جو ہیں گہری سکون کی حالت ہوتی ہے، تخلیقی کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ سیروٹونین یہ خوشی اور سکون کا ہارمون ہے، جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ بڑھتا ہے۔ ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ ویگس جو ہوتی ہے یہ آپ کے پورے جسم تک پھیلی ہوئی ہے، مائنڈ سے لے کر آپ کے گٹ تک، اور ڈفرینٹ انٹرنل آرگن کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کسی ایک انٹلیکچوئل نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ اگر ہر 8 سالہ بچے کو مراقبہ سکھا دیا جائے۔ Meet Izaz Wahab, a passionate books reader with the thirst of knowledge, a skilled herbalist harnessing the magic of nature for well-being. As a spiritual seeker, we explore the inner dimension of existence, the outer world, beyond the sky. An aviation engineer, we explore the marvelous of flight and uncover the mysterious of the sky. As an entrepreneur, we navigate the dynamic landscape of business, transforming ideas into reality that make an impact. As YouTuber, creating content that inspires, educates, and motivates people to grow in every dimension of life. As a social worker, dedicated to helping people, spreading awareness, and bringing positive change to the community. Entrepreneurship is not just a title. It's a mindset that embraces challenges, seeks solutions, shape a vision into thriving reality. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں تب بھی ہمارا دماغ کبھی خاموش نہیں ہوتا؟ ایک ایسا مصروف شاہراہ کی مانند ہے جہاں خیالات کی ٹریفک کبھی تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے آخری پہر تک نوٹیفیکیشن کا شور، مستقبل کے خدشات اور ماضی کی تلخیاں ہمیں ایک ایسی دوڑ میں مبتلا رکھتی ہیں جس کا کوئی منزل نہیں۔ لیکن کیا ہو کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اعصابی نظام کے اندر ایک ایسا خفیہ سوئچ موجود ہے تو اس تمام شور کو خاموشی اور سکون میں بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک ایسی قدیم مشق ہے جسے دور جدید کی سائنس الٹیمیٹ برین ہیک قرار دے رہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مراقبہ اور میڈیٹیشن کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کہتی ہے کہ مراقبہ آپ کے دماغ کی ساخت کو جسمانی طور پر تبدیل کرتا ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ صرف 8 ہفتے کی مشق کے بعد آپ کا اسٹریس ہارمون کارٹیزول لیول 30% تک کم ہو جاتا ہے، اور اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کا نام دیا تھا، جسے ہم ذکر الہی، تفکر اور مراقبہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذہن کی گہرائیوں میں، روح کی وسعتوں میں اور سائنس کی روشنی میں کہ مراقبہ آخر ہے کیا۔ مراقبے کا لفظ اکثر سنتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پہاڑ پہ بیٹھا کوئی یوگی ہوگا جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوگا، لیکن حقیقت بہت ہی سادہ ہے۔ مراقبے کا معنی یا مطلب ہے اپنی توجہ کو جان بوجھ کر ایک جگہ مرکوز کرنا، بس یہی ہے، اتنا سادہ۔ ذرا سوچیں اس کے بارے میں۔ ابھی اس وقت آپ کا ذہن کہاں ہے؟ کل کی پریشانیاں، گزرے ہوئے کل کا کوئی دکھ ہمارے ذہن پہ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے۔ ماضی اور مستقبل کے درمیان مراقبہ وہ ہنر ہے جو آپ کو سکھاتا ہے ابھی میں یہاں ہوں اور اس لمحے میں، اور اس لیے نہ کوئی خاص جگہ چاہیے اور نہ خاص لباس، نہ گھنٹوں کا وقت چاہیے، بس چند منٹ ایک پرسکون جگہ اور اپنی سانسوں پہ توجہ۔ اچھا، میں آپ کو ان 3 چیزیں بتاتا ہوں جو کہ خاص ہیں، جیسے مراقبہ، مائنڈ فلنس اور دعا۔ مراقبہ کہتے ہیں اپنے اندر کے سفر کو خاموشی میں خود کو دیکھنا۔ مائنڈ فلنس کہتے ہیں، جو کہ آج کی لیٹسٹ ٹرمینالوجی ہے، ہر لمحے میں مکمل حاضری، چائے پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، بات کرتے وقت، چلتے وقت، کچھ کرتے وقت، ہر وقت آپ کا مائنڈ جو ہے وہ حاضر رہے۔ اور دعا کہتے ہیں اپنے رب سے باتیں کرنا، التجا کرنا، شکر ادا کرنا۔ آپ ذرا امیجن کریں اور سوچیں،
یہ تینوں الگ ہیں لیکن ان میں ایک بات جو ہے مشترک ہے، ان سب میں آپ کا ذہن حاضر ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ اسلام میں مراقبے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک آیت تو ہے قرآن میں آئی ہے، لیکن آج کی سائنس نیورو سائنس ہے، یہ اللہ کا ذکر جب مکمل توجہ اور حضور قلب کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ وہی کام کرتا ہے جو آج کی جدید سائنس مراقبے میں دیکھتی ہے۔ اسلام کے اندر مراقبے کی 3 بڑی شکلیں ہیں۔ پہلی ہے تفکر۔ تفکر کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، آسمان، ستارے، اپنے اندر جھانکنا، اپنے جسم پر دیکھنا اندر، اور اس کی خالق کی نشانیوں کو تلاش کرنا، اس کو دیکھنا۔ قرآن کے اندر تفکر اور تدبر کا حکم بار بار آیا ہے۔ سوچنے والا ذہن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا ہے ذکر۔ ذکر ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ کی تکرار محض زبانی نہیں ہے، جب یہ الفاظ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں، سانس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو یہ وہی میڈیٹیشن ہے جو آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ تیسری چیز ہے مراقبہ، میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن یعنی دل کی نگرانی، اپنے اندر کی کیفیات کو دیکھنا، اللہ کی حضوری کا احساس قائم رکھنا۔ تصوف کے اندر صوفیہ کرام کی جو روایات ہیں، اس میں یہ عمل باطن کی تربیت کا بنیادی ستون ہوتا ہے یہ۔ اور صوفیہ کا طریقہ ہے کہ وہ قلب ہوتا ہے دل، اس کو وہ مرکز بناتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاموش رہو اور اسی خاموشی میں اسے تلاش کرو۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کے حوالے سے، آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے اندر ہمارا جو مائنڈ ہے، جو دماغ ہے، برین ہے، اس کے اندر جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ 10 منٹ صرف روزانہ مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ کے دماغ میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس، اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس۔ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، خود پر قابو رکھنے کا جو مرکز ہے، یہ مضبوط ہونے لگتا ہے میڈیٹیشن کرنے سے، اگر آپ صرف 10 منٹ کی کرتے ہیں۔ ہارورڈ کے ڈاکٹرز نے ثابت کیا ہے کہ باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کا جو یہ والا جو حصہ ہے، جسمانی طور پر یعنی کہ یہاں سے موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل جیسے ورزش کرتے ہیں تو ہمارے مسلز جو ہیں، وہ پٹھے جو مسلز ہیں وہ بڑھتے ہیں، اسی طرح میڈیٹیشن کرنے سے یہ تھوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے، موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے۔ امیٹ گالا آپ کا فائر الارم ہے، یہ جو خوف اور غصے کو ٹریگر کرتا ہے۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو اس کی حساسیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اب اتنی آسانی سے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، اضطراب محسوس کرتے ہیں، وہ تھوڑا کم ہونے لگتا ہے۔ یہ تو ہو گیا برین اینڈ مائنڈ کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارا مائنڈ جو ہے، یہ جب کچھ ورک کرتا ہے، فوکس کرتے ہیں، تو یہ ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی برین ویوز اسپریڈ کرتا ہے، برین ویوز نکالتا ہے۔ تو بہت ساری برین ویوز ہیں، الفا، گیما، تھیٹا۔ تو جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الفا ویوز جب آپ آرام سے مگر ہوشیار ہوتے ہیں، مراقبے میں یہ بڑھ جاتی ہیں۔ تھیٹا ویوز جو ہیں، گہری سکون کی حالت ہوتی ہے، تخلیقی کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اور گہری مشق میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں فائدہ ہوتا ہے میڈیٹیشن کرنے سے۔ گیما ویوز، یہ سب سے حیران کن دریافت ہے گیما ویوز، جو تبت کے جو ماسٹرز ہیں ان پر جب تحقیق کی گئی، ان میں جو گیما ویوز ملی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ڈاکٹر ریچرڈ ہیں، انہوں نے کہا تھا انسانی شعور کی بلند ترین سطح کہا ہے انہوں نے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارا جو پورا جسم جو ہے، یہ ہارمونز کی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ ہمارے اس میں بہت سارے ہارمونز چل رہے ہیں، ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جس میں سے کارٹیسول، یہ سٹریس ہارمون ہے، جب آپ مراقبہ کرتے ہیں 30 سے 40% کم ہو جاتا ہے۔ سیروٹونین، یہ خوشی اور سکون کا ہارمون ہے، جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ بڑھتا ہے۔ ڈوپامین، حوصلے اور تحریک کا ہارمون ہے، یہ بھی بڑھتا ہے۔ آکسیٹوسن، جو کہ محبت اور اعتماد کا ہارمون ہے، یہ مراقبے سے یہ بڑھتا ہے۔ اور میلاٹونن، نیند کا ہارمون ہے، یہ بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے مراقبہ جو کرتے ہیں ان کو نیند بہت گہری ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں
सांस और दिल के हवाले से कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका रिदम क्या हो जाता है सांस के हवाले से और दिल के हवाले से। आम हालत में हम जो हैं 15 से 18 सांस फी मिनट लेते हैं। जब आप गहरा मुराकबा जब करते हैं तो 4 से 6 सांस फी मिनट रह जाती है। ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है, दिल की धड़कन काबू में आने लग जाती है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस जो होती है ये आपके पूरे जिस्म तक फैली हुई है, माइंड से लेकर आपके गट तक और डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन के साथ अटैच है। ये सेफ मोड में आती है। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो आपका जिस्म हील होना शुरू होता है, जिस्म ठीक होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं नफ्सियाती और रूहानी फायदे कि क्या होते हैं हमें। आपने महसूस किया होगा बाज लोगों की मौजूदगी में सुकून मिलता है। वो बोलें तो उनकी बातों में वजन होता है, खामोश रहें तो भी असर होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर को संभाला होता है। ये अपनी जिंदगी में मुराकबे को बहुत अहमियत देते हैं और कंसिस्टेंसी से अपनी जिंदगी के अंदर इसको शामिल रखते हैं। नफ्सियाती फायदे क्या होते हैं? नफ्सियाती फायदों के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा है, आप इमोशनल बैलेंस हो जाते हैं। यानी मुराकबा आपको सिखाता है कि जज्बात को देखो लेकिन इनमें डूबो मत। गुस्सा आता है, ठीक है इसको आने दो, लेकिन जो मुराकबा करते हैं वो अपने गुस्से पे काबू पा लेते हैं। डिप्रेशन की हालत समटाइम होती है तो ब्रिटिश के अंदर, बरतानिया के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विस ने माइंडफुलनेस एक थेरेपी है, उसको बार बार आने वाले डिप्रेशन के लिए गवर्नमेंट लेवल पे इसका इलाज तस्लीम किया है। मेडिटेशन का असर दवाई जितना होता है, लेकिन इसका मसले की बात है इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। खुद आगाही हो जाती है। जब आप रोजाना कुछ मिनट खामोश बैठते हैं तो आपको खुद को जानने लगते हैं। आपके खौफ क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आप किस चीज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब आप मुराकबा करते हैं तो अवेयर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस्लाम में इसका कितना गहरा और खूबसूरत तस्वुर मौजूद है जिसे आज मगरिब माइंडफुलनेस कहती है। हमारे दीन इसे सदियों पहले मुराकबा और तफक्कुर का नाम दिया था। आज हम दिमाग के मंतक से थोड़ा नीचे उतरकर जरा कल्ब की बात करते हैं। क्या आप इस अजीम रूहानी राज को जानने के लिए तैयार हैं? तो बात करते हैं थोड़ा कल्ब के हवाले से। कुरान मजीद हमें बारहा गौर व फिक्र की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्लमंद वो हैं जो खड़े बैठे और लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और कायनात की तख्लीक पर तफक्कुर करते हैं। जब आप इसे समुंदर की वसअत या पहाड़ की हैबत देखकर सुबहान अल्लाह कहते हैं तो उसमें खो जाते हैं, तो दरअसल आप तफक्कुर की बुलंद तरीन हालत में होते हैं। हदीस जिब्राइल जो कि मशहूर हदीस है, एहसान की उसमें जो तारीफ की गई है वो ही मुराकबे की बुनियाद है। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये एहसास हो कि वो तुम्हें देख रहा है। हदीस का मफहूम है यही वो शऊरी आगाही है जो आपको हर लम्हा खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक घड़ी का तफक्कुर 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है, क्योंकि इबादत में जिस्म होता है मगर तफक्कुर में रूह का शौक शामिल हो जाता है। तसव्वुफ में मुराकबे का मकसद सिर्फ जहनी दबाव कम करना नहीं है बल्कि मार्फत इलाही है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तन्हाई में बैठो और अपने दिल को अल्लाह के सिवा हर सोच से खाली कर दो। दुनियावी मुराकबा कहता है अपने दिमाग को खाली कर दो, लेकिन इस्लामी मुराकबा कहता है अपने दिमाग को गैर से खाली करो ताकि इसे जिक्र इलाही से भरा जा सके। यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, जब आप इंसान मेडिटेशन मुराकबे में जब आगे जाता है तो एक मुकाम आता है जिसे फना कहते हैं, बहुत आगे का मुकाम है। तसव्वुफ के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है ये, जहाँ इंसान की अपनी अना मिट जाती है, नसीब वालों को नसीब होती है ये, और सिर्फ खालिक, और इसमें सिर्फ खालिक का इश्क बाकी रह जाता है। अल्लाह हमें तौफीक दे, और यही सुकून क़ल्ब की मिराज है। सूफी साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे वजूद में 6 लताइफ या रूहानी मराकिज़ होते हैं। ये गोया वो रिसेप्टर्स हैं जो कायनाती तवानाई जज्ब करते हैं, जिसे नफ्स, क़ल्ब, रूह, सिर, खफी और अख्फा। इन मराकिज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने से इंसान के अंदर एक ऐसा नूर पैदा होता है जो इसकी पूरी शख्सियत को बदल के रख देता है। अगर आप आज से ही इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो ये सादा सा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको अडॉप्ट कर लें। सबसे पहले तहारत, बावजू हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बावजू होकर किसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं।
آنکھیں بند کر لیں، اپنی سانس پر یا دل پر غور کریں اور سانس اندر لے جاتے ہوئے خیال کی زبان سے، زبان نہ ہلے، خیال کی زبان سے اللہ کا ذکر کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے دل سے ایک نورانی تعلق اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ شروع میں وسوسے آئیں گے، دماغ بھٹکے گا۔ سائنس کہتی ہے یہ DMN یعنی ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ نفس کی کشمکش ہے، ان سے لڑے نہیں، بس نرمی سے اپنی توجہ دوبارہ ذکر پہ لے آئیں اور کچھ احتیاط ہے یہ بھی ساتھ رکھیں۔ موبائل فون بند رکھیں یا کسی دوسرے کمرے میں جا کے مراقبہ کریں۔ ایک وقت مقرر کریں، جسم کو اس کی عادت ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ نتیجے کی توقع نہیں رکھنا، صرف ہر روز بیٹھتے رہیں اور نتیجے کی توقع مت کریں۔ اگر آپ 5 منٹ بھی کرتے ہیں روزانہ مراقبہ تو آپ کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ شروع ضرور کریں۔ آج کی نیورو سائنس اور ہمارا 1400 سال پرانا دین ایک ہی نقطے پر مل رہے ہیں۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو وہی الفا اور تھیٹا ویوز پیدا ہوتی ہیں جو ذہنی دباؤ کو ختم کرتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایک اضافی عنصر دیتا ہے، پرپس، مقصد۔ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا رب آپ کے شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ سکینہ، وہ سکون نازل ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی مشین نہیں دے سکتی۔ آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں، ہر طرف شور ہے، سوشل میڈیا، خبریں، اطلاعات، رائے، بحث، جھگڑے۔ ہمارا ذہن کبھی خاموش ہی نہیں ہوتا۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن خود کو نہیں جانتے، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں دیکھتے، ہم سب سے ملتے ہیں لیکن خود سے کٹے ہوئے ہیں۔ مراقبہ اس سب کا جواب تو نہیں ہے لیکن ایک دروازہ ضرور ہے، وہ دروازہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے خیالات آپ نہیں ہیں، آپ کے جذبات آپ نہیں ہیں، کہ آپ وہ ہیں جو ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تب بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ پھر رسپونڈ کرتے ہیں۔ پھر آپ ڈرتے نہیں ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ پھر آپ بھاگتے نہیں ہیں، پھر ذرا تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ کسی ایک انٹلیکچوئل نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ اگر ہر 8 سالہ بچے کو مراقبہ سکھا دیا جائے تو ایک نسل میں دنیا سے تشدد ختم ہو جائے۔ دوستو، اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ مراقبہ کوئی غیر ملکی تصور نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کی ضرورت، جسم کے حیاتیات اور روح کی غذا ہے۔ آپ کا دماغ ایک مسجد کی مانند ہے، اسے سکون، عبادت سے آباد کیجیے۔ زندگی بہت تیز بھاگ رہی ہے، 10 منٹ رکیں، سانس لیں، اپنے خالق سے جڑیں، کیونکہ جب شور تھمتا ہے تبھی خدا کی آواز سنائی دیتی ہے، تبھی اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو آج جو ہم نے بات کی ہے وہ مراقبے کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے سائنس کے پہلو سے بات کی ہے، روحانیت کے پہلو سے بات کی ہے، فزیولوجی اینڈ سائیکالوجی کے روح سے بات کی ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو لازمی شامل کیجیے کیونکہ یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔